نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ طاعات کے ساتھ تقاضۂ معصیت موجب قرب ہے اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا موجب قرب نہیں ہو سکتا، بلکہ ارتکاب سے پہلے جو اس تقاضے کی وہ مخالفت کرتا تھا یہ وہ مقاومت نفس اور مجاہدے کی ایک فرد تھی جو موجب قرب ہے. حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ کا تقاضا بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یا گناہ کے میلانات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. نیکی کر رہا ہے لیکن تقاضا معصیت گناہ کا تقاضا اس کے اندر موجود ہے. اب بہت سے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ گناہ کا تقاضا کیوں ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اسے گناہوں کے وسوسے آنے لگے. اب یہ پریشان ہے کہ گناہ کا وسوسہ کیوں آ رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ گناہ کا وسوسہ آنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس وسوسے کو لانا تو گناہ ہے، آنا گناہ نہیں ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تقاضا موجود ہو اور اس تقاضے کی مخالفت کر کے نیکی کرے تو وہ تقاضا بھی موجب قرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک نامرد یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا تو کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہی موجود نہیں، تو وہ کس بات پہ وہ شکر کرتا ہے میں تو زنا نہیں کرتا. ہاں، جس کے پاس پوری صلاحیتیں موجود ہوں اور پھر اللہ کے ڈر اور خوف سے بچے، مواقع بھی موجود ہوں لیکن پھر اللہ کے ڈر سے وہ بچے، تو یہ مواقع موجود ہونے کے بعد اس کا بچنا یہ موجب قرب ہے. ایک نابینا یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیوں اس کے پاس وہ قوت بصارت ہی موجود نہیں ہے. تو یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ ہاں، جس کی آنکھ میں بصارت دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے اور پھر اس کے باوجود وہ گناہ سے بچتا ہے، اپنی نظر کو بچاتا ہے، تو یہ نظر کا جھکانا، یہ نظر کا بچانا یہ موجب قرب ہے. اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ جتنے بھی گناہ کے تقاضے ہیں تو تقاضا مضر نہیں ہے، تقاضے کو دبا کر تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ تقاضے موجود نہیں ہیں، فرشتوں میں اللہ نے تقاضے نہیں رکھے، ان کے اندر میلانات نہیں رکھے، اور فرشتہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی تکبیر میں، کوئی تحمید میں، کوئی تسبیح میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، جس کو جس کام میں لگا دیا وہ لگا ہوا ہے. لیکن فرشتے کی اتنی عبادت، اتنا ذکر، اتنی تسبیح نہ اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہے، نہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کوئی اس پہ اجر و ثواب نہیں ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر اس کے خلاف کا تقاضا موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تقاضا موجود ہے اور یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ خیر اور شر کے جو تقاضے ہیں یہ تو ہم نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اب انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ شر کا تقاضا ہی ختم ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ اگر یہ شر کا تقاضا ختم ہو گیا تو پھر نیکی پہ اجر کس بات کا؟ نیکی کرنے میں مشقت اسی وجہ سے ہے کہ شر کا تقاضا موجود ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ انسان کو نماز میں آنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اب یہ اس تقاضے کو پامال کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، نفس بھی رکاوٹ بنتا ہے، شیطان بھی رکاوٹ بنتا ہے، نفس ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس تقاضے کو پامال کرتا ہے۔ جو رکاوٹ بن رہا ہے نماز کے پڑھنے میں، مسجد میں آنے میں، اس تقاضے کو پامال کرتا ہے، مسجد آتا ہے، اللہ ہر قدم پہ نیکی لکھ دیتا ہے، ہر قدم پہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، ہر قدم پہ اللہ درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ اس کے خلاف کا تقاضا موجود تھا، رکاوٹ موجود تھی، لیکن اس نے اس خلاف کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا، بس اس کو پامال کر کے چلایا۔ اللہ کو یہ آنا اتنا پسند ہوا، اللہ نے کہا کہ ہر قدم پر ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 گناہ، تو ہر قدم پہ 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف۔ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ اور اگر تقاضا ہی نہ ہوتا تو پھر اجر کس بات کا تھا؟ اجر کس بات کا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جب انسان مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مخالفت نفس کو، کہ نفس کی خواہشات کو جو پامال کرتا ہے یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ تو مجاہدہ کرتے کرتے نفسانیت اور نفسانی خواہشات اس درجے کمزور ہو جاتی ہیں، یا اس درجے مغلوب ہو جاتی ہیں، یا نیکی اس درجے غالب آ جاتی ہے کہ وقتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو گناہ کا تقاضا ہی ختم ہو گیا، اب تو لگتا ہے کہ نیکی کی طرف دوڑا دوڑا جا رہا ہے، بس جیسے ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا تقاضا نہیں، کوئی گناہ کا خیال نہیں، نیکی کی رغبت ہے، ہر نیکی بڑے مزے سے کر رہا ہے، بڑے آرام سے کر رہا ہے، اور نیکی کے کرنے میں سے لطف اور مزہ بھی آ رہا ہے، نیکی کے کرنے میں لطف اور مزہ، لذت۔ اب یہ اس کیفیت کو بہت اچھی کیفیت سمجھ رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی اس کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، لذت چلی گئی، ٹیسٹ، ذائقہ چلا گیا۔ اب یہ پریشان ہے کہ پہلے تو نماز میں بڑا جی لگتا تھا، جی کیوں نہیں لگ رہا؟ اللہ نے اس کا جو فیوز ہے وہ نکال دیا، اب وہ لذت چلی گئی، ذائقہ چلا گیا۔ کس لیے چلا گیا؟ اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لذت کا طالب تھا یا میرا طالب ہے، کس کا طالب ہے؟ اگر جو اللہ کا طالب ہے، مولا کا طالب، اللہ ہم سب کو بنا دے اپنے مولا کا طالب، اپنے مولا کی رضا کا طالب، تو جو مولا کا طالب ہے وہ بغیر لذت کے بھی کرتا رہے گا، اور بغیر لذت کے جب کرے گا تو مشقت آئے گی، اللہ اس مشقت پہ بھی اجر دے گا، اس مشقت پہ بھی قرب حاصل ہوگا، کرتا رہے گا۔ اور جو طالب لذت تھا، طالب مولا نہیں تھا، وہ چھوڑ دے گا، جی لگا تو کر لیا، جی ہٹا تو چھوڑ دیا۔ بھائی نماز اپنے جی کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنی، جی لگے نہ لگے، مزہ آئے یا نہ آئے۔ مزے کی اور جی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، اور کام کس کے لیے کرنا ہے؟ خالق کے لیے۔ تو ہم مخلوق کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ یہ لذت کا آنا، یہ مزے کا محسوس ہونا، یہ کیفیات کا طاری ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ مخلوق ہے، اور عمل مخلوق کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے، خالق اور مالک کے لیے کرنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ تقاضۂ معصیت، گناہ کے تقاضے، یہ موت تک رہتے ہیں۔
جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ گناہ کا خیال بالکل ختم ہو گیا، وسوسہ بھی نہیں آتا، نیکی کرتے کرتے گناہ کا وسوسہ بھی ختم۔ اب یہ سمجھتا ہے میں تو بڑا نیک، بڑا پارسا، اب تو گناہ کا خیال بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس عجب سے نکالتا ہے، خود پسندی سے نکالتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ گناہ کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کے وسوسے پیدا ہونا تھے، میلانات شروع ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، اس کو گھور لے، اس کو تک لے۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، تو یہ دوبارہ کیوں شروع ہو گیا؟ یہ دوبارہ اسی لیے شروع ہوا کہ جب تیرے عمل میں مشقت ختم ہو گئی، تجھے مزہ آنے لگا، تو پھر اجر کس بات کا، ثواب کس بات کا، قرب کس بات کا؟ اب اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑھانا چاہتے ہیں، تیرے قرب کو بڑھانا چاہتے ہیں، تجھے ترقی دینا چاہتے ہیں، اس لیے دوبارہ وہ تقاضے پیدا ہو گئے، دوبارہ میلانات پیدا ہو گئے۔ اب جب دوبارہ اس کی مخالفت کرے گا، اللہ اور زیادہ قرب عطا فرمائے گا، اور زیادہ ترقی عطا فرمائے گا۔ اور یہ گناہ کے تقاضے، یہ میلانات کب تک ساتھ رہتے ہیں؟ موت تک ساتھ رہتے ہیں۔ موت تک نفس بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، موت تک شیطان بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وقتی طور پر ایسی کیفیات آ جاتی ہیں جیسے آدمی سفر کرتا ہے تو سفر میں کچھ حسین مناظر پیش آتے ہیں، حسین مناظر۔ اگر کوئی ان حسین مناظر کو دیکھنے میں لگ جائے تو منزل سے رہ جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان کی ہے کہ بحری جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک جزیرہ آ گیا، کپتان نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے اتنے گھنٹے کے لیے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، جہاز میں اس کا جو ایندھن ہے وہ بھی لینا ہے، پانی بھی پینے کا لینا ہے، اب آپ لوگ جائیں، اتنے گھنٹے کے بعد واپس آ جائیں۔ تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے وقت کی پابندی کی، بس قریب قریب گئے، دیکھا اور دیکھ کے واپس آ گئے۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا، کوئی 1 گھنٹہ پہلے آ گیا، کوئی 10 منٹ پہلے آ گیا، کوئی عین وقت پہ آ گیا، جہاز میں سوار ہو گئے، اور جو پہلے آیا اچھی اچھی سیٹوں پر بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس مناظر کے اندر، خوبصورتی کے اندر ایسے محو ہوئے، ایسا منہمک ہوئے کہ انہیں یہ احساس ہی نہ رہا کہ ارے وہ جہاز تو چلا جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب وقت نکل گیا، جہاز نے بگل بجایا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ اب یہ جزیرے میں اکیلے پھنس گئے، اس حسین مناظر کو دیکھنے میں یہ محو ہوئے پھنس گئے۔ اور جب رات ہوئی تو جنگلی بھیڑیے جو جانور آ گئے، درندے آ گئے، انہوں نے چیڑ پھاڑ کے ختم کر دیے۔ اب یہ مثال بیان کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اس دنیا کے حسین مناظر میں الجھ کے نیکی اور طاعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سواری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنا ہی حسین منظر پیش آ جائے۔ منزل آخرت ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی منزل کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو کچھ توشہ بھی تو ساتھ ہونا چاہیے، زیادہ راہ بھی تو ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہیں، اور یہ دونوں موت تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں، یہ موت تک نہیں چھوڑتے۔ شیطان بھی چاہتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ شیطان موت کے وقت تک انسان کو بہکاتا ہے، موت کے وقت مناظرہ کرنے آ جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ جو اس کا آخر ہے، اس آخری وقت میں یہ اپنا ایمان ساتھ لے کے نہ جائے، بس بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے۔ ایسے وقت میں انسان کی نیکی، اس کا ذکر، نیکی کی عادت، اللہ والوں کا تعلق، یہ اس آخر وقت میں کام آتا ہے۔
وہ صحبتیں، وہ نیکیاں وہ اس وقت کام آتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا تھا، اس موت کے وقت وہ کام آتی ہیں کہ شیطان کا جو حربہ ہے اس پہ چلتا نہیں ہے، اس کا وار چلتا نہیں ہے، اس کا وار ناکام ہو جاتا ہے، اور یہ وہ اپنے ایمان کو بچا کے قبر میں لے جاتا ہے۔ لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے، اپنے کام سے وہ چوکتا نہیں ہے۔ تو جب نفس بھی اپنی شرارت میں لگا ہوا ہے، شیطان بھی شرارت میں لگا ہوا ہے، اور جب دشمن دو طرف سے حملہ آور ہے، تو پھر کیا دشمن سے غافل ہونا چاہیے؟ اگر دشمن، آخر دیکھیں ہماری افواج جو ہے کتنی چوکنا رہتی ہے، ہم اگر آرام سے سوتے ہیں تو ہماری اس آرام کی نیند میں جو سبب ہے وہ ہماری یہ افواج ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، یہ ہماری پولیس ہے جو شہروں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ ہماری رینجرز ہے جو بارڈروں کی حفاظت کر رہی ہے، کہ یہ اگر حفاظت کو چھوڑ دیں تو یہاں تو دشمن گھروں میں گھسا ہے، ہم چین کی نیند نہ سو سکیں، کسی چیز کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو ایک حفاظت کا نظام ہے، اس لیے وہ بیدار ہیں تو ہم آرام کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے نفس اور شیطان ایسے دشمن ہیں کہ یہ ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نفس و شیطان دشمن خنجر در بغل، کہ نفس و شیطان دشمن خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، کہ اگر تو غافل رہا بس یہ حملہ کر دیں گے۔ ایسے خنجر در بغل، ایسے دشمن ہیں کہ بغل میں خنجر لیے ہوئے ہیں، جہاں غافل ہوا نہیں وہاں انہوں نے حملہ کیا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفس اور شیطان ایسے دشمن ہیں کہ ان سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، اور تقاضۂ معصیت سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ گناہ کے تقاضے کیوں آئے، گناہ کے وسوسے کیوں آئے، گناہ کے خیالات کیوں آئے۔ ارے بھائی یہ تو اللہ تیری پرواز کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھے اپنا قرب دینا چاہتا ہے، جبھی تو یہ خیالات ہیں، یہ وساوس ہیں، یہ گناہ ہے۔ بس تیرا کام اتنا ہے کہ اسے منہ نہ لگا، اس تقاضے پر عمل نہ کر، بس تیرا اتنا سا کام ہے، اور اس کی اللہ نے تجھ میں ہمت اور صلاحیت دی ہے کہ تو اپنے آپ کو اس برائی سے بچا سکتا ہے، اس گناہ سے بچا سکتا ہے۔ بس اسی مجاہدے پر قرب ہے۔ اسی کو حضرت نے فرمایا کہ طاعات کے ساتھ تقاضۂ معصیت موجب قرب ہے، موجب قرب ہے، اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا موجب قرب نہیں، بلکہ ارتکاب سے پہلے جو اس تقاضے کی وہ مخالفت کرتا تھا، وہ مقاومت نفس اور مجاہدے کی ایک فرد ہے، کہ کسی کو دیکھا تقاضا ہوا کہ دیکھ لے۔ اب مقاومت کیا ہے؟ رکاوٹ ڈالنا، رکاوٹ نہیں دیکھنا۔ نفس تو کہتا ہے دیکھ لے نا، اب مقاومت کیا ہے؟ رکاوٹ ڈالنا، نہیں دیکھنا۔ نفس کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر دیکھا تو اللہ ناراض ہوگا، نہ دیکھا تو اللہ راضی ہوگا، تو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب نہیں دیکھا، نظر کو جھکا لیا، مشقت ہوئی، تکلیف ہوئی۔ کس کو تکلیف ہوئی؟ نفس کو تکلیف ہوئی، لیکن راضی کون ہوا؟ اللہ راضی ہوا، اور جب اللہ راضی ہوا تو قرب حاصل ہوا۔ تو طالب لذت نہیں ہونا چاہیے، طالب قرب ہونا چاہیے، نفسانیت اور شہوانیت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس نفسانیت اور شہوانیت پر قدم رکھ کر اگلا قدم اللہ کے قرب کی منزل کا طے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.